السلام علیکم۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر بچے ہمارے پڑھیں گے تو کس اسکول میں پڑھیں گے، انگلش میڈیم اچھا پڑھاتا ہے یا اردو میڈیم اچھا پڑھاتا ہے؟ کوئی بھی اسکول جو ہے، کوئی بھی سسٹم جو ہے، وہ کبھی بھی کسی زبان پر بیس نہیں کرتا۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پڑھانے والا بندہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب انگلش میڈیم کا مسئلہ بچے کے لیے اس لیے زیادہ بنتا ہے کہ بچے کو نہ ٹینس آتے ہیں، نہ فقرے آتے ہیں، نہ گرامر آتی ہے، اور بچے کو ہم دوسری تیسری یا پہلی کلاس سے انگلش میڈیم رٹا لگوانا شروع کر دیتے ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے بچے کو تعلیم دینی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے، تو اس کو ہمیشہ سائنس یا جغرافیہ، میتھ یا کوئی بھی چیز ہے اس کی اپنی زبان میں سکھائیں، انگلش بطور زبان اس کو پڑھائیں، تاکہ بعد میں وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکے۔ تو لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ بالکل اس کے الٹ چل رہا ہے۔ اے آئی سے پوچھتے ہیں اے آئی اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اے آئی مجھے یہ بتایا کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سب سے اچھا کون سا ہے، اردو میڈیم یا انگلش میڈیم؟ چلے جی اس کا جواب بھی سن لیتے ہیں۔ پاکستان میں اردو میڈیم اور انگلش میڈیم تعلیمی نظام کے درمیان موازنہ ایک پیچیدہ موضوع ہے، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا نظام بہترین ہے۔ ہر نظام کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں۔ اردو میڈیم نظام کے فوائد: سمجھنے میں آسانی: بچے اپنی مادری زبان میں مضامین کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جس سے ان کے تصورات زیادہ واضح ہوتے ہیں۔ ثقافتی تعلق: یہ نظام طلباء کو اپنی قومی زبان، ثقافت اور تاریخ سے جوڑے رکھتا ہے۔ کم لاگت: سرکاری اسکولوں میں عام طور پر اردو میڈیم تعلیم دی جاتی ہے، جو کم فیسوں کی وجہ سے متوسط اور غریب طبقے کے لیے زیادہ قابل رسائی ہے۔ اردو میڈیم نظام کے نقصانات: محدود مواقع: عالیز تعلیم اور جدید دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے انگریزی زبان کا علم ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اردو میڈیم طلباء کو اکثر اس میدان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معیار کا فرق: عام طور پر سرکاری اسکولوں میں وسائل کی کمی، تربیت یافتہ اساتذہ کا فقدان اور ناکافی سہولیات کی وجہ سے تعلیم کا معیار نجی انگلش میڈیم اسکولوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ انگلش میڈیم نظام کے فوائد: عالمی مواقع: انگریزی زبان سائنس، ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی کاروبار کی زبان ہے۔ انگلش میڈیم تعلیم طلباء کو بین الاقوامی سطح پر بہتر مواقع فراہم کرتی ہے۔ عالیز معیار: نجی انگلش میڈیم اسکولوں میں عام طور پر بہتر انفراسٹرکچر، جدید نصاب اور تربیت یافتہ اساتذہ موجود ہوتے ہیں۔ عالیز تعلیم میں آسانی: پاکستان میں عالیز تعلیم اور یونیورسٹی کی سطح پر زیادہ تر مضامین انگریزی میں پڑھائے جاتے ہیں، جس سے انگلش میڈیم طلباء کے لیے آگے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ انگلش میڈیم نظام کے نقصانات: لسانی بیگانگی: وہ بچے جن کے گھر میں انگریزی نہیں بولی جاتی، انہیں اکثر کلاس میں مضامین کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ وہ تصورات کے بجائے صرف الفاظ کا ترجمہ کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ بھاری فیسیں: انگلش میڈیم اسکول عام طور پر بہت مہنگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صرف امیر طبقے کی دسترس میں ہیں۔ یہ معاشرے میں تعلیمی طبقاتی تقسیم کو بڑھاتا ہے۔ ثقافت سے دوری: یہ نظام بعض اوقات طلباء کو اپنی قومی زبان اور ثقافتی اقدار سے دور کر دیتا ہے۔ خلاصہ: بہترین نظام کا انتخاب ہر فرد کے حالات اور مقاصد پر منحصر ہے۔ اگرچہ اردو میڈیم تعلیم قومی شناخت اور بنیادی تصورات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن انگلش میڈیم تعلیم جدید دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے۔ کئی ماہرین کے مطابق پاکستان کو ایک ایسا نظام اپنانا چاہیے جہاں قومی اور مادری زبان کو ابتدائی سطح پر ذریعہ تعلیم بنایا جائے، تاکہ بچے تصورات کو آسانی سے سمجھ سکیں، اور ساتھ ہی انگریزی کو ایک لازمی اور معیاری مضمون کے طور پر سکھایا جائے تاکہ وہ عالمی دنیا کے لیے بھی تیار ہو سکیں۔ اے آئی نے باتیں کی، ان میں دو باتوں سے میرا اختلاف ہے۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ سرکاری اسکول جو اس میں وسائل کی کمی ہوتی ہے اور تربیت یافتہ اساتذہ نہیں ہوتے، تو یہ بالکل غلط کہہ رہی ہے کہ وہ سرکاری اسکول ہیں، ان میں جو اساتذہ ہیں وہ بالکل تربیت یافتہ ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں اور قابل لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو سہولیات کی کمی کہا ہے، تو گورنمنٹ کے ہر اسکول میں لیب ہوتی ہے، ایک وسیع گراؤنڈ ہوتا ہے، بہت اچھی فیسلٹیز ہوتی ہے۔ تو اے آئی سے میں اختلاف کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک گورنمنٹ کا اسکول ہے وہ 8 سے 10 ایکڑ میں بنا ہوا ہے اور اس میں بچے ہیں 200، اور جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ 8 سے 10 مرلے کا ایک مکان ہے اور اس میں 1000 یا 1200 بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ذہنی پسماندگی ہے۔
اور پرائیویٹ جو اسکول ہیں ان میں کوئی بھی قابل ٹیچر نہیں ہوتا، سب لوگ رٹا بازی والے ہوتے ہیں اور سب لوگ دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں جو کسی کمپٹیشن میں کامیاب نہیں ہوئے، کسی محکمے میں ان کو جاب نہیں ملی، تو وہ پرائیویٹ اسکول ٹیچر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ پرائیویٹ کسی بھی اسکول میں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آج تک میں نے لیب نہیں دیکھی، بہت بڑے بڑے برانڈ دیکھے ہیں 20-20 30 ہزار کی جو اپنی فیسیں لے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس لیب کی فیسلٹی نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ اس کو آپ سائنس میتھ جتنے بھی آپ پڑھا رہے ہیں سبجیکٹ وہ اردو میں پڑھائیں، انگلش جو ہے وہ بطور لینگویج بچے کو پڑھائیں، انگلش پہ گرپ آئے گی تو بچہ جو ہے خود ہی میٹرک کے بعد بہترین جو ہے اسٹوڈنٹ بنے گا اور بہترین جو ہے انٹرنیشنل لیول کا اس کے بعد علم ہوگا۔ امید ہے میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔